لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری حضرت مشرف پاک مولانا محمد عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے یہ بات لکھی ہے. اس دہلوی نے ہندوستانی کی باقاعدہ کلام بھی نقل کی اس سلسلے میں. یہ ذکر اذکار اللہ اللہ کرتے ہوئے جو اللہ تک پہنچتے ہیں اس راستے کی ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کرتا ہے. غیر اختیاری چیزوں کو پیچھے پڑتا ہے تو اپنے اختیار سے باہر اس وجہ سے محروم رہ جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری کہ اس کا ذکر کار میں لگنے میں، اپنے استاد شیخ کے پاس آنے میں نیت ہی صاف نہیں. یہ نیت کی عدم صفائی، اخلاص نہیں ہے، دوسروں کو دکھاوا ہے، کاروبار چمکانا ہے تاکہ ان کے متعلقین مجھ سے سودا لیا کریں. یہ حالات میرے سامنے بالکل ایسے کھلے ہوئے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو ارد گرد پھرتے اپنے شہر کے مرشد کے یا ایسی متعارف جگہ پر تاکہ لوگ ان کو مالی فائدہ پہنچائیں، لوگوں میں تعارف کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، لوگوں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے آنا جانا زندگی بھر کرتے رہو، کبھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ نیت ہی خراب ہے. یہ تو راستہ اخلاص کا ہے. یہ اخلاص کے منافی نیت جو ہے یہ تباہی تو لا سکتی ہے، جنت نہیں پہنچا سکتی، اصلاح نہیں ہو سکتی. ایسے ہی کسی اور غرض سے آنا، مال نہ صحیح اور کوئی دنیاوی غرض، اس غرض کی خاطر آنا جانا، اس سے بھی فائدہ نہیں ہو. حضرت دہلوی رحم اللہ کو صراحت بھی فرمایا کرتے تھے اللہ کہ 3 قسم کے لوگوں کو مشائخ سے فائدہ کم ہوتا ہے. کچھ لوگ تو کامیاب ہو جاتے ان میں سے بھی، لیکن 3 قسم کے لوگ بہت کم کامیاب ہوتے ہیں. ایک عالم زیادہ، عالم کا بیٹا، علماء کی جماعت،
جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنے علم کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اپنے علم کے زور سے چپ کرانے، ان کے اندر وہ ماننے کی صلاحیت، محبت، ادب، عزت، انکساری کی ضروریت نہیں پائی جاتی، وہ علم ساتھ لاتے، حالانکہ بالکل خالی ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ علم اپنا گیٹ سے پرے چھوڑ جانا چاہیے۔ دوسرا فرمایا سید زادے زیادہ محروم ہو جاتے ہیں، ان کو فائدہ بھی کم ہوتا ہے، یعنی ان میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اکثر ناکام ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے ان بزرگوں کا ساتھ لگ جاؤں، خلافت مل جائے گی، اپنے باپ کے مریدوں کو سنبھالوں گا اور پیر بن کے بیٹھ جاؤں گا۔ سن رہے؟ یہ پیر بننے کی، بڑے بننے کی خواہش یہ بھی کبر ہے، اس سے اصلاح ہو۔ یہ راستہ تو مٹنے کا ہے، اپنے آپ کو مٹا دے، یہ جذبہ ہو میری اصلاح ہو جائے اور مجھے کوئی نہ جائے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنایا کرتا ہوں، پوری بات کہوں گا تو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ، مقصد کی بات کہتا ہوں۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ بزرگ ہے، بہت بڑے، سلسلہ قادریہ سے بزرگ ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، اگر غور سے سنیں تو، بلے شاہ اللہ والے بھی ہیں اور سید زادے ہیں، سید برادری ہیں، سید صاحب شاہ صاحب۔ وہ فرماتے ہیں چلو بلیا کوٹھی چلیے جتنے سارے انے، انے سمجھو نابینا حافظی، چلو بلیا کوٹھی چلیے جتنے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے۔ نہ کسی کو یہ پتا ہو یہ شاہ صاحب ہے، نہ کسی کو یہ پتا ہو یہ اللہ والے ہیں، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑ، نظام سرنمبر کرنے کو مل رہا۔ ایسی جگہ جانے کی خواہش کر رہے ہیں جہاں کوئی نہیں جانتا، اس کی اصلاح ہوگی، اس جذبے سے کام کرے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں اور مجھے کوئی نہ جانے۔ اگر یہ ہے کہ اللہ اللہ کر رہا ہوں، پیری چمک جائے گی، بڑے تحائف فضائف آئیں گے، مال جمع ہو جائے گا، تو اس سے اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ جانے پیری چمک یا بھی چمک جائے۔ ہمارے ساتھی ہے آج کل سعودی عرب میں ہے، خاندانی ان کے پیر صاحب تھے، مجھے خود بتایا انہوں نے، پیر صاحب سالانہ پروگرام کرتے تھے، کہتے ہم بھی جاتے تھے، ہمارے والد جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے۔ ایک سال دیکھا پیر صاحب اس سالانہ پروگرام میں جو ان کا کورس وغیرہ ہوتا اس میں بہت پریشان بیٹھے۔ میں نے قریبی مریدوں سے پوچھا کہ پیر صاحب پچھلے سال تو بہت خوش تھے اور اس سال بڑے پریشان سے نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہاں جی، اس کی وجہ ہے پچھلے سال سالانہ پروگرام میں پیر صاحب کی جو گراہی ہوئی، سمجھے گراہی، آمد ہوئی، مال آیا، پیر صاحب نے لاہور میں بڑی بہترین کوٹھی خریدی، بڑی کھلی، بڑی بہترین بنی۔ اس سال ہدیے پیسے اتنے نہیں آئے، تھوڑے آئے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ یعنی مقصد ہی پیسہ جمع کرنا ہے، پیری چمکان سے مقصود کسی کی اصلاح نہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، جہاں پیسہ ہوگا وہاں دین اور اصلاح کیسے ہوگی؟ بلکہ اس سے بڑھ کر ایمان گڑبڑ کرتے۔ ہمارے مولانا محمد شریف صاحب
یہ نوشیرہ میں رہتے ہیں، مونگی بنگلہ گودرے کے پاس وہاں ان کا نوشیرہ ہے، چک بھون۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب آئے، کچھ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اور پہلے بیعت ہو گئے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس خیال سے کہ ہم بیعت ہو گئے ہیں بزرگوں کے، نماز پڑھنے سے نماز پڑھنے لگ گئے۔ پیر صاحب جو اگلے سال گراہی کے لیے آئے تو دیکھا ان کی مرید نماز پڑھ رہے ہیں تو مریدوں پر ناراض ہو گئے، نماز پڑھنے پر ناراض ہو گئے خوش ہونے کی بجائے۔ کہتے ہو کسی نماز نہیں پڑھنی تھی تو میرے مرید ہونے کا کی فائدہ؟ یہ سمجھے، یعنی بخشش ہم نے کروانی ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں کہ جاہلن اور یہ اندر سے کفر تک پہنچے۔ جو نماز ہی کے واجب ہونے کا فرض ہونے کا قائل نہیں، اس کا ایمان کہاں ہے؟ جب دنیا مقصود ہوتی ہے تو یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ گل شاہ رحمد اللہ کی کہتے ہیں چلو گلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو بنے۔ جب یہ نظریہ ہوگا، یہ عقیدہ خیال ہوگا اور یہ نیت ہوگی، پھر اصلاح ہوگا۔ اس لیے پیر بننے کا جذبہ تکبر ہے، لوگوں میں شہرت پا جاؤ تکبر ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اصلاح نہیں ہوگا۔ یہ راستہ مٹنے کا جو اپنے کو مٹائے گا اس کو اللہ کی محبت تعلق نصیب ہو۔ ایسی نعت خوانوں کا حال ہے، اگر تو حضور کی محبت سے نعت پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اللہ کی لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ نعت خوانی سے اس کی روحانی ترقی ہوگی۔ اگر اس میں بھی پیسہ ہی مقصود ہے کہ بیلا ہو اور بیلا سمجھ ہو، مرافی بیلا نہیں، باٹا بھی بیل، روپے کی بیل، 10 روپے کی بیل، 100 روپے کی بیل، پیسے لو ان سے تو چٹ رہے کہ نعت خان اور پیسے سیٹ لے لو۔ اگر نعت خان کی نیت یہ پیسے ہیں یا یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ کر میری گوٹی چڑھ جائے، تو یہ نعت سے اصلاح نہیں ہوگی، کچھ اور تباہی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ ہر کام جب تک وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے، وہ تباہی کا سامان ہے، اصلاح کا سامان نہیں، ہدایت کا سامان نہیں۔ اللہ، اس لیے اکبر تو بیعت ہونے والوں کی نیت سے ہونی چاہیے کہ مجھے کچھ جانے نہیں بلکہ میری اصلاح ہو جائے، میں چلتا ہو جاؤں، جو میرے اندر گندگیاں ہیں، کبر کی، تکبر کی، ریا کی، حسد کی، بغض کی، کینے کی، غفلت کی، یہ ساری گندگیوں سے اللہ مجھے پاک کر دے۔ اس لیے میں اللہ کے نام سیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو۔ بات سمجھائی؟ ادھر سے پیسے مل جائے، ادھر سے پیسے مل جائے، لوگوں سے مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے بزرگوں سے تعلق، اس سے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، تباہی ہو سکتی۔ ساری زندگی ایسا آدمی مانگتا ہی رہے گا، طبیعت میں قناعت پیدا نہیں ہو کہ مجھے اللہ نے دیا بہت کچھ چیز نہیں پیدا ہو، یہ زندگی بھر مانگتے رہے گا، ہاتھ ہی پھیلاتا رہے گا، اور زندگی بھر کی مانگنے کی چیزوں کو اختیار کرے گا۔ تو میں دہلوی کا قول نقل کر رہا تھا، ایک تو مولویوں کی اصلاح کم ہوتی ہے، وہ علم ساتھ لے کے آتے ہیں، بڑائی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ دوسرا، سید زادوں کی اصلاح کم ہوتی، تھوڑے لوگ ہیں جو اصلاح کرواتے ہیں، ورنہ اکثر کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے خلافت مل جائے گی، اپنے ابا جی کے مریدوں کو سنبھالوں گا۔ یہ بالکل دہلوی کے الفاظ ہیں۔
تو یہ بھی بڑائی کا جذبہ ہے، اس کی بھی کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وقت ہوتا تو بیان کرتا، بہت بڑے عالم، کچھ آزادی بھی تھی، کچھ بعد مسائل بھی جمہور علماء سے اختلاف بھی رکھتے تھے۔ ندوۃ العلماء بہت بڑا ادارہ ہے لکھنؤ میں، اس کے پرنسپل تھے جس کو آپ موتن کہہ لیں، اور وہاں کے جو مدرسین تھے ان کے ماتحت، اور یہ خود بھی بڑے محقق تھے، تصنیفات کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، اور دیوبند کے مخلصین علماء شیخ الہند علامہ عثمانی، شیخ الاسلام مولانا حسین الندوی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری تقویٰ تقدس میں امام تھے اور علم کے بھی سمندر تھے۔ ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے بارے میں حضرت دہلوی فرماتے تھے ہر رات حضرت شاہ صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، جنہیں زیارت نہیں ہوتی بیمار پڑ جاتے، بڑی بڑی ہستیوں کی تعلق دیوبند، لیکن ندوہ والی سمجھتے تھے ہم محقق ہیں، ہماری تحقیق ہے، علم میں پختگی ہے، یہ تعلق جو بند والے ان کا وہ خاص علمی معیار نہیں ہے، ان کے اپنے خیال میں جو باتیں تھیں، اور یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ غلطی کا شکار ہے۔ سمجھے بات تو بول لو۔ سید سلیمان ندوی ان کے امام تھے، بڑے تھے، موٹن تھے، ان کا دماغ بھی بڑا اونچا۔ علامہ شبلی کے شاگرد ہیں، علامہ شبلی نے سیرت النبی کتاب لکھی ہے، غالباً 7 جلدیں، اور 8ویں جلد انہوں نے لکھی ہے، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ بڑے عالم تھے۔ ایک دفعہ خطیب الامت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں چلے گئے، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ علم کا خاص معیار نہیں رکھتے۔ حضرت کو دیکھا سنا تو حضرت سے متاثر ہو گئے۔ اللہ والوں میں خاص چیز ہوتی ہے جس سے دوسرے پر عصمت چھاتی ہے، اور بیعت کی درخواست کر دی، مرید ہو گئے۔ جب بیعت ہو کے اپنے ادارے لکھنؤ ندوۃ العلماء میں پہنچے، وہاں کے مدرسین جمع ہوئے کہ بڑے حضرت تشریف لائے ہیں، تو ان مدرسین نے جو اپنے آپ بڑا محقق سمجھتے تھے انہوں نے ایک بات کہی، غور سے سنو، بات کیسی کہی، حضرت جواب کیسا دیا۔ سید سلیمان ندوی سے کہا حضرت آپ نے مولوی اشرف علی دیوبندی کے ہاتھ پر بیٹھ کر ہماری ناک کاٹ دی، اور ناک سمجھ کتنا کاٹ دیا ہے، ہماری عزت خاک میں ملا دی، تو ہم اتنے اونچے لوگ، آپ ہمارے بڑے، اور آپ نے مولانا اشرف دیوبندی کے ہاتھ پر دیوبندی مسئلہ نہیں، دیوبند کے بڑے گمراہ تھا، ورنہ یہ بھی دیوبندی مسئلہ ہوتے تھے، بات سمجھے، یہ بیان ہونے والی ساری دیوبندیوں کا ہے، لیکن دیوبندی سے تاریخ دیوبند میں پڑے وہاں کی فارغ، شیخ الہند کو مولانا محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں۔ آپ نے مولوی اشرف علی دیوبندی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہماری ناک کاٹ دی، اور ناک کاٹ سمجھو ہیں، ایسی شادیوں میں لوگوں کی ناک کٹ جاتی بہت جلدی، پتہ شادیوں میں رواج نہ کیے جائے تو رواج کے پر زیادہ لوگ کہا کہ بھائی اس سے شادی نہ کٹ، کوئی عزت نہیں برادری سے۔ شیخ الاسلام ذکیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولوی یوسف مولوی انعام الحسن کی شادی کی نکاح کیا، مولانا یوسف امیر التبلیغ رحمۃ اللہ ہمارے تو بزرگ، ان کے جتنا بھائی ان کے دامادی داماد بیٹا ہوتا ہے، اس میں مولوی یوسف کیا
بلکہ مولوی نے کہا یوسف، اور بعد میں حضرت بڑے امیر مولانا انعام الحسن ان کے بارے دونوں داماد مولانا زکریا، اور یوسف اور انعام کی میں نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اتنا محسوس ہوا جیسے 2 نفل پڑھ لیں، یعنی کوئی تکلف نہیں، کوئی برابری جگہ نہیں کی، یا 2 نفل پڑھ لیے نکاح۔ رخصتی کیسے ہوئی اور توجہ کر رہے ہیں؟ رخصتی جو ہے دونوں حضرات کے پڑھتے تھے نکاح لوگ، شیخ کا غربی کا ہی تھا، تو جن بچیوں سے نکاح وہ بچیاں بھی سدا میں رہتی تھی۔ تو ایک دن ان دونوں سے کہا میں تمہاری آج رخصتی ہے، آج آپ کو ہمارے گھر آ جانا، جب آدموں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر آ جانا رخصتی کرے، تو وہ آ گئے، بچیوں کو رخصت کر دیا، وہی رات گزاری دونوں دمادوں۔ کہتے میری بیوی کہتی ہے کہ بیٹیوں کی رخصتی کرنی تھی، مجھے آپ بتاتے میں تو کپڑے اچھے بنا لیتے، اچھے بناتے کپڑے، ہم تو شوق سے بچی کو رخصت کرنا الگ سے الگ کپڑے، یہ وہ پتہ نہیں ایک جوڑے پر لاکھ روپیہ۔ حضرت نے انہی کپڑوں میں جو عام پہننے کپڑے تھے انہی کپڑوں میں رخصتی کی۔ تو بیوی کہتی ہے ہماری تو اما جان ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ نے بچیوں کی رخصتی مجھے بتا دیتے، میں ان کے کپڑے بنا لیتے۔ شیخ کہنے لگے اچھا مجھے نہیں پتا وہ ننگی پھر رہی ہے۔ سمجھے؟ اس دور میں ایسے لوگ ہیں جو حضور کی سنتوں کو زندہ کرتے، حضور کو مٹانے والے تو بہت ہیں، زندہ کرنے والے کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سادہ نکاح کیا، سادی شادی کی بچیوں کی، تو اتنے بڑے بڑے صاحبزادوں سے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ کی اولاد، مولانا یوسف مولانا الیاس کے بیٹے ہیں رحمہ اللہ، ایسے مولانا انعام الحسن بڑے خاندان کے، کیونکہ جب میں نے شادی ایسی کی بہت سادہ تھی، ہمارے شہر کاندلہ سے کچھ لوگ آئے تو حضرت کے مامون یا کسی رشتے دار نے پیغام دیا کہ ہمیں بلایا نہیں، شادی میں تکلف نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، مولوی زکریا کو جا کے کہہ دو مولوی زکریا نے شادی کر کے ہماری ناک کاٹ دی، ناک کاٹ بھی پا گیا ہے۔ شیخ مولانا زکریا فرماتے ہیں ہاں یہ کہا کہ مولوی زکریا نے شادی کر کے اپنی بھی ناک کاٹتی، ہماری بھی ناک کاٹتی۔ حضرت کو پیغام دینے والا کا دیکھو میری ناک ہے کہ نہیں، کہتی ہے، کہتے اس کو بتانا کہ زکریا کی ناک ہے تو کوئی ناک کی فکر کر دیں۔ شادی اتنی شادی اتنی بابت، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، نکاح جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنا زیادہ بابرکت ہوگا۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنا زیادہ بابرکت ہوگا۔ بہرحال اللہ کے ہم تمام کام سنت کے مطابق سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولانا سلیمان ندوی کون کے مدرسی نے یہ بات کہی، آپ نے مولانا اشرف علی دیوبندی کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ہماری ناک کاٹ دی۔ حضرت جواب ایسا دیا، کہتے ہیں آپ ادھر سے نکلیں گے قاتل، میں کہا کرتا نور ایمان سے نکلیں گے قاتل۔ وہ ندی فرمانے لگے میں نے تو بیٹھ کر کے اپنی عاقبت کی فکر کرنی ہے، تم اپنی ناک کی فکر میں لو۔ میں نے ہستان کی جا کر بیٹھ کر کے میں نے اپنی عاقبت کی فکر کرنی ہے، تم اپنی ناک کی فکر میں گمراہ کر۔ پھر کو اللہ سے بہت فیض دیا، ہستان بھی رحم اللہ سے
جاب مسائل جو آزادی تھی اللہ سے طرح وہ بھی ختم ہو گیا، مکمل صحیح مسلک پر آ گیا. پھر یہاں تک پہنچے اتنی نسبت ہوئی، کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت ندوی رحمہ اللہ کی شکل بھی بالکل حضرت تھانوی جیسی بن گئی. صوفیہ کی نسبت اتحادی، اس میں شیخ کی صفات مرود کی طرف جاتی ہیں پوری، اور بسا اوقات شکل بھی ویسی بن جاتی ہے. اس پر ایک بات یاد آئی، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ لوگ گزرے. کون؟ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ غالب مجد القصادی کے شیخ ہیں، خواجہ باقی باللہ. ان کے ہم مہمان آئے، کھلانے پلانے کے لیے کوئی چیز نہیں، گھر میں کھاتا کہیں نہیں، نہ کچھ پیسہ، نہ کوئی دانا، نہ کوئی آٹا، نہ کوئی چیز. کبھی مہمانوں کو بیٹھ کے بٹھا دیا، کبھی اندر جا رہا ہے، کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی اندر جا پریشان کر رہے. قریب ہی ہوٹل تھا، عدنان بھائی تھا، اس نے دیکھ لیا کہ مہمان آئے ہیں، حضرت کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے گھر کھلانے پلانے کو چیز نہیں. کل آپ کا پتہ بھی تھا. اس نے جلدی سے بہترین کھانا تیار کیا اور کافی مقدار میں کھانا حضرت کے گھر بھیج دیا. مہمانوں کو کھانا کھلا دیا. حضرت ہو گئے خوش کہ مہمانوں کا کام ہو گیا. بس اولیاء اللہ کی دل کی خوشی جس نے حاصل کر لی، اس نے سب کچھ حاصل کر لیا. شیخ خوش ہو گئے. مہمان جو ٹھہرے ٹھہر کے چلے گئے. اس نان بھائی کو بلا لیا، خواجہ باقی باللہ نے اس کو بلا لیا. بلا کے فرمایا بھی تم نے بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی، بڑی عزت رکھی، بڑے مہمانوں کی عزت رکھی، میں نے کھلا دیا کھانا، یا آپ کی بڑی مہربانی. اب جو چاہتے ہیں مجھ میں وہ بھی کہیں بہت ہی سمجھدار تھا. وہ کہتے حضرت بس اپنے جیسا بنا دو. کیا نہیں مال شال ایسی کچھ چیز مانگ دعا کر دے اللہ مال دے دے. کیا نہیں کہ مجھے اور شاعری چاہیے، اپنے جیسا بنا دو. حضرت بٹھا کے ان کو روحانی توجہ دی. ان کے ہوش خطا ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہوئے. جب باہر نکلے ہیں دونوں کی شکل بھی بالکل ایک جیسی، جیسے خواجہ باقی باللہ کی شکل سے بالکل ویسی دان بھائی کی پہچانے نہیں جاتے تھے. پہچان صرف صدی حضرت مطمئن تھے، اس کے ذرا حواس کی ذرا ٹھیک نہیں سمجھے. تو بعض اوقات نسبت اتحادی جسے کہتے ہیں، اس کی اصل مقصود تو اس میں ہے کہ صفات شہر کی قریب پر منتقل ہو جاتی ہے، لیکن ایک اصل کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ شکل بھی ویسی ہی بن جاتی ہے. سید سلیمان ندوی کی آخری شکل بھی بالکل حضرت تھانوی جیسی بن گئی. اس پر بھی ایک بات کہہ دوں، کئی لوگ ہیں آج بھی ہوتے ہوں گے، مجھے بھی کہتے ہیں کہ بس 1 منٹ لگاؤ ایک نظر ڈال دو، کچھ نہ کرنا پڑے. یعنی پکا ہوا حلوہ ہو اور چبانا بھی نہ پڑے، منہ میں ڈال کے آلو گزار دو. تو ایسے واقعات پیش کرتے ہیں جو پکارے ایسا نہیں کرتی. سمجھا فلاں بزرگ نے فلاں کو ایسا کر دیا، اور واقعاتی امت میں چوروں کو کتب بنا دیا، چور کا کتب بن گیا شیخ کی نسبت سے توجہ سے. سانو کی اتنا کی نظر مارو کہ آج ہی پہنچے گی. اس کا جواب یہ ہے اللہ پاک کی یہ عادت نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ اللہ پاک کی یہ عادت نہیں ہے.
کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ رگڑے کھانے پڑتے ہیں، کچھ نیت صحیح کرنی پڑتی ہے، کوئی آنا جانا ڈھپ کر رکھنا پڑتا ہے، غلط نیتوں کے ساتھ نہیں، کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، آہستہ 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 اصلاح ہو جاتی ہے۔ نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، خواہ محنت میں گڑبڑ ہو رہی، خواہ نیت میں گڑبڑ ہے، خواہ چند و طریق ٹھیک نہیں۔ درمیان بات یاد آ رہی، اچھی بات کیا دوں، حضرت دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو اس سے نقصان ہوا کہ اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے بزرگوں کی بے ادبی کرتے رہے۔ یہ بات غور سے سنو، بعض لوگوں کو اس چیز نے نقصان پہنچایا اور محرومی کا منہ دیکھنا پڑا کہ وہ اپنے شیخ کا بھی احترام کرتے ہیں، دوسرے اللہ والے ہیں ان کی بے ادبی کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اپنے شیخ سے محبت بہت ہے، اس لیے تباہی مچائی۔ اللہ والا کوئی ہو، اپنا پیر ہو، دوسرا ہو، کوئی تیسرا ہو، اپنے ملک کا دوسرے ملک کا ہو، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے صحیح ہے اس کی بے ادبی سے تباہی آئے گی۔ سمجھ رہے؟ اس میں بڑا اچھا واقعہ یاد آیا لیکن بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب کشف و کرامات والے تھے اور اپنی کرامتوں کا اظہار بھی کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ حضرت مولانا عبید اللہ علیہ کا بھی تھا، لیکن حضرت اظہار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہوتی بعض اولیاء اللہ معمور بل اظہار ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے کہ ان باتوں کا اظہار کرو، بعضوں کا باطل سے مقابلہ ہوتا ہے، باطل کو گرانے کے لیے اظہار ہوتا ہے اور دینی مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ معمور بالاخفاء ہوتے ہیں، ان کو اپنی کرامات وغیرہ چھپانے کا حکم ہوتا ہے، ظاہر نہیں کر سکتے۔ اللہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کوئی ادراک کشف و کرامات بہت حاصل تھی۔ کیا بات کہنے لگا کشف قلوب، دلوں کا انکشاف، اس کے دل میں کیا بات، جو بات دل کے لے کے گئے شیخ نے وہ کیا کشف قلوب، کشف قومی معاملات حالات کی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے، خبر دیتے ہیں۔ کشف قبور، قبر میں قبر کا کشف ہوتا ہے، قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے یا کیسا ہے، یہ کئی کشف کی صورتیں اور شکلیں۔ کشف قبور بھی حضرت کو بہت تھا، کشف قلوب بھی تھا۔ حضرت کا ایک کشف ہے حضرت لاہوری کا، ان کے کشف سے یہ بات ہے جس کا انہیں اظہار کیا ہے کہ لاہور میں جو داتا صاحب ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مشہور دربار ہے، بہت بڑا دربار ہے۔ فرمایا داتا صاحب جو ہے جن کی کتاب کشف المحجوب ہے، داتا صاحب کی قبر یہ نہیں، یہ حضرت کا کشف ہے، یہاں پہ بزرگ دفن ہے، ان کا نام بھی علی حجویری ہے، لیکن یہ دوسرے ہیں جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، جن کی مشہور کتاب کشف المحجوب ہے، وہ یہاں نہیں ہے، ان کی قبر قلعہ کی مغربی دیوار کے ساتھ۔ تو میں علماء کو دکھا سکتا ہوں، یہاں سر ہے، یہاں پاؤں،
بعض بات چھپ کی کتاب اخبارات میں اس کے زمانے میں ایک پروفیسر تھے سیالکوٹ کے، وہ بیعت حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری کے جامعہ شفیع لاہور کے بنانے والے بانی، وہ پروفیسر اپنے شیخ مفتی محمد حسن صاحب کے پاس آئے رحمۃ اللہ علیہ اور کہنے لگے حضرت میں نے حضرت لاہوری کے پاس جانا ہے، تو میں مت جاؤ، تم جو انگریزی دان ہو، اپنے پیر کا بھی احترام کرتے ہو، دوسرے بزرگوں کی بے عزتی کرتے ہو، اس میں تم نہ جاؤ تو نقصان ہو جائے گا۔ کاش بہت امید لے کے آیا تھا، میں نے خاص بات ان سے کرنی، اور میں اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ جتنا ادب میرا کرتے ہو اس سے 10 گنا زیادہ حضرت لاہوری کا کرنا ہو۔ یہ پیر صاحب اپنے مرید کو فرما دیں، جتنے میرا ادب کرتے ہو اس سے 10 گنا زیادہ ادب حضرت لاہوری کا کرنا ہوگا، تب جاؤ۔ کہا جی ٹھیک ہے، چلے گئے شیرا والے، حضرت اپنے حجرہ شریف میں سے ملاقات ہوگی، مسافہ ہو گیا، بیٹھ گئے اور خاموش بیٹھ گئے، کیونکہ شیخ نے کہا تھا 10 گنا زیادہ ادب کرو۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے یہ بات، یہ آپ کا جو کشف ہے کہ داتا صاحب جہانیاں کا مسئلہ جگہ ہے، یہ کیسے ہے؟ وہ مطمئن نہیں تھے اس بات پر، لیکن اس خیال سے کہ کوئی بے عزتی نہ ہو جائے، شیخ نے مجھے منع کیا تھا اور کہا کہ 10 گنا زیادہ ادب ہو، اس لیے خیال چھوڑ کر بیٹھ گئے خاموشی سے۔ حضرت لاہوری کشف بہت ہوتا تھا، بہت زیادہ ہوتا، ورنہ تم کچھ پوچھنے آئے ہو پوچھ لو۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں جی، ہمیں بھی پوچھ لو۔ جب حضرت لاہوری اصرار کیا کہ پوچھ لو، کہا مجھے اشکال ہے، آپ کا جو کشف چھپا ہے اخبارات میں تو مجھے اشکال ہے کیسے صحیح ہے؟ تو بہت مشہور جگہ ہے داتا صاحب، سب لوگ جانتے ہیں داتا صاحب کا یہ بازار ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ داتا صاحب یہ نہیں ہے؟ پھر میں مراقبہ کروں، ان کا مراقبہ کروایا، شادی کہتی ہے خود بھی مراقبہ کی حضرت لاہوری، وہ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں، کتاب لکھی یہ بات ہے کہ مراقبے میں مجھے حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہو گئی، باقاعدہ مراقبے زیارت ہو گئی، اور مجھے فرما رہے ہیں کہ حضرت لاہوری کو فرما رہے، میرے بارے میں ٹھیک فرما رہے، الفاظ بھی نقل کیے، اصلی علی حجویری منم، جو مشہور علی حجویری میں ہوں، بڑھ لپے نہر نشستہ بودم، قلعے کے پاس زمانے میں نہر چلتی تھی، میں نہر پر بیٹھا تھا، اینجا مردم اینجا دفن شدم، یہی میری موت واقعی، یہی دفن ہوئی، حضرت لاہوری فرما رہے۔ تو مراقبے صاف صاف بات حضرت علی حجویری نے خود فرما دی جو حضرت کے کشف کے مطابق تھی۔ ادب کی بات کر رہا تھا کہ اس چیز نے نقصان پہنچایا، بہت سے لوگ اپنے شیخ کا ادب کرتے ہیں اور دوسرے مشائخ کا ادب نہیں کرتے، بلکہ تنقید اور اعتراض کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بزرگ پر اعتراض نہ کرو، یہ نقصان ہو، محرومی ہو۔ یعنی صرف اپنے شیخ کا ادب کرنا ضروری نہیں، تمام اللہ والوں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ بے ادبی والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پہل بڑا کرتے باد نصیب بے ادب بے نصیب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگ محروم رہتے ہیں، ان میں سید زادے بھی ہیں، تو سمجھ آئیے، عالم صاحب بھی ہیں اور سید زادے بھی، اس کی نیت ان کی خراب ہوتی ہے کہ ابا جی کے مسئلوں کو سنبھالیں گے، پیر بن کے بیٹھیں گے، آئے گا مال کھائیں گے، ہم کمائیں گے، لوگ کھائیں گے، ہم اصلاح کہاں ہوگی؟ تیسرا فرمایا وہ لوگ جو زیادہ سرمایہ دار ہیں وہ محروم رہتے ہیں، وہ بزرگوں کے پاس اپنی سرمایہ داری کا الزام لے کے آتے ہیں کہ میں مالدار آتی ہوں، میری زیادہ عزت ہونی چاہیے،
حالانکہ یہ تو رستہ مٹنے کا ہے. اللہ اکبر. وہ بھی زیادہ تر محروم ہے. کوئی کامیاب ہونے سے زیادہ تر محروم ہے. اللہ والوں کے پاس آنے کے لیے اپنے علم کو بھی گیٹ سے باہر، اپنی چتراہٹ اور پیسے کو بھی گیٹ سے باہر، اور اپنے سیدھے صاحب ہونے کو بھی گیٹ سے باہر. خالی ہو کے آئے. جب دل خالی ہوگا اللہ کی محبت کا نور اس سے بھر جائے گا. اگر یہ گندگیوں سے بھرا ہوا لایا، جس گلاس میں گندگی ہے کبھی اس میں دودھ ڈال کے پیتا نہیں انسان. ہاں پیتا ہے، اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا. صاف ستھرے برتن میں دودھ آتا ہے. اس لیے ایسی تمام نیتوں سے پاک ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ سوائے اللہ اللہ سیکھنے کے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے، اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے سے آنا چاہیے. پھر فائدہ ہوگا. وقت زیادہ ہو گیا ہے، کسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی نیند بھی آ رہی ہے. نیند کا وقت اوپر کا وقت ہو گیا، 2 سپر وقت ہو گیا. بس کسی پہ اکتفا کرتے. اللہ پاک مجھے آپ کو اس راستے کی حقیقت سے نوازے. اپنی محبت اور رضامندی اللہ رسول 11 بار قل هو اللہ شریف.